کہ ابھی تو امن کے سفر کا آغاز ہے، ابھی تو امن کے سفر کا آغاز ہے، ابھی تو منزل کا ارادہ کیا ہے، نہ ہاریں گے ہم کبھی زندگی میں، کسی سے نہیں خود سے وعدہ کیا ہے۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد کے نجی ہوٹل میں۔ آج میرے ساتھ موجود ہے صفیہ لاکھو، جن کا نیم ہے۔ ان کی اگر میں بات کروں، بہت ساری اچیومنٹس ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے، پاکستان میں نہ صرف بلکہ انٹرنیشنلی بھی، امریکہ میں، بنگلہ دیش میں بھی انہیں ایوارڈ ملا ہے۔ اور خاص بات ایک یہ ہے کہ جب ان کی شادی ہوئی تھی تو انہوں نے حق مہر میں اپنے ہسبینڈ سے جو ہے کوئی رقم ڈیمانڈ نہیں کی تھی، سونا زیورات ڈیمانڈ نہیں کیے تھے، گھر ڈیمانڈ نہیں کیے تھے، بلکہ یہ کہا تھا کہ جو 30 قیدی ہیں ان کی رہائی۔ تو یہ سٹوری جو ہے ان سے جانیں گے، اور مزید جو ان کی اچیومنٹ ہیں ان کے بارے میں ان سے پوچھیں گے۔ میم کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ خواتین کے بارے میں اکثر ایک تاثر دیا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ وہ لالچی ہیں یا اس طرح کا کام کرتی ہیں، یا شادی وہ لالچ کے امیر لوگوں کے ساتھ کرتی ہیں، تو آپ میں یہ سوچ کیسے آئی ہے؟ میں 2012 سے جو ہیں ہیومن رائٹس لائر ہوں اور اس پر کام کر رہی ہوں۔ تو جب میں کورٹ میں جاتی ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے ایڈوکیٹس ہیں جو مطلب فیسز کا ایشو ہے، بہت سارے ایسے لائرز ہیں جن کے ساتھ ہیں، اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ کمیٹی فار دی ویلفیئر آف پرزنر پر جو ہیں کام کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر اسی لیے مجھے محسوس ہوا کہ اگر میں نے شادی کرنی ہے اور میں ہیومن رائٹس لائر ہوں تو لیٹس ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ جو سوسائٹی کے لیے بھی اچھا ہو۔ صفیہ لاکھو اگر جو بولتی ہے تو وہ کر کے بھی دکھا۔ میرا اس میں یہ نہیں تھا کہ یہ نیوز اس طریقے سے وائرل ہو، یعنی کہ لیکن بہت اچھا لگا تھا جب میں نے یہ حق مہر رکھا تھا، اور میں اپریشیٹ کرتی ہوں اپنے ہسبینڈ کو جس نے یہ میری کنڈیشن مانی تھی، جس پہ جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ یس یو شوڈ ڈو اٹ، اور میں اس پر ایگری ہوں۔ تو 32 قیدیوں کی یہ ضمانت تھی، اور 12 اپریل کو یہ نیوز وائرل ہوئی تھی۔ وائرل ہونے کے بعد آل اوور ورلڈ میں سب سے پہلے BBC نے بریک کی تھی، آل اوور ورلڈ میں یہ ہوا تھا، انڈیا اور یہ وہ۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے لیے میری جو ہے مجھے اپریسیشن نومینیشن ہوئی تھی، تھوڑا سا میں یہ کریکشن کر دوں۔ اور ابھی ریسنٹلی جو ہے میں انٹرنیشنل وزٹر لیڈرشپ پروگرام میں جو ہے وہ گئی تھی، جس میں جو US ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے US ڈپارٹمنٹ آف جسٹس، ہیومن رائٹس کمیشن، اور انہوں نے مجھے بہت اپریسیشن دی تھی۔ شیدی پیس بلڈر جو ہے ایوارڈ کے لیے جو ہے 2 سال پہلے، یہ جو مجھے ابھی ایوارڈ ملا ہے یہ میری ایکٹیویٹیز 2 سال پہلے اسٹارٹ ہوئی تھیں۔ ایک بات یہ بتائیں، آپ نے جو حق مہر مانگا تھا، جی باقی خواتین اکثر گلا کرتی ہیں نہیں ملتا، آپ کو ملا ہے؟ جی آئی ایم سو لکی کہ میرے ہسبینڈ بہت سینسٹائز ہیں، حبیب جسکانی، سندھ ہائی کورٹ میں وہ پریکٹس کرتے ہیں، ابھی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، تو وہ آلریڈی جو ہے 20 سال سے کمیٹی فار دی ویلفیئر آف پرزنر ہے، جسٹس ناصر اسلم زاہد کی ایک آرگنائزیشن ہے، ابھی تو وہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں۔ تو پھر اس میں جو ہے وہ کمیٹی فار دی ویلفیئر آف پرزنر میں آلریڈی قیدیوں کے لیے، جس میں وہ مفت قانونی مدد دیتے ہیں قیدیوں کو، تو سندھ کی جیلوں میں جو ہے وہ کام کر رہے تھے۔ تو ابھی جو ہے اس کی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ایسی ہیں کہ وہ قیدی جو ہوں بے گناہ بھی ہوں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، قیدی غریب ضرور ہوتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ کرائم تو ہوتا ہے۔ تو ابھی جو ہے 24 قیدی جو ہیں آزاد ہوئے ہیں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کیونکہ میں وکیل ہوں، تو پھر میں ان کو کہتی ہوں مجھے آپ آرڈر بھی دکھائیں اور ساتھ میں آرڈر بھی ہو، تو میں خوش ہوتی ہوں۔ تھوڑا سا میں اور بھی ایڈ کر دوں کہ اس میں جو ہے 32 نوافل بھی تھے۔ 32 نوافل مینس جو ہے 2 رکعت نفل جو ہے وہ آپ کو واپس آتے ہوئے وہ پڑھنی ہے۔ یہ بھی آپ کے حق مہر میں؟ یہ میرے حق مہر میں ہے، اور جو ہے وہ آتے ہیں، اگر کوئی رہا ہو جاتا ہے تو رہا ہونے کے بعد جب وہ واپس آتے ہیں تو پھر وہ گھر میں آ کے جو ہے 2 رکعت شکرانہ نفل پڑھتے ہیں۔ تو ابھی تک یہ ہوا ہے، اور میری دعا ہے کہ یہ اس طریقے سے نہیں ہوگا، ہم انشاءاللہ یہ کام کرتے رہیں گے۔ ابھی میں پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ بہت سارے لوگوں کو بے گناہ لاپتہ کر دیا جاتا ہے، تو کیا لاپتہ افراد میں سے بھی کسی کی بازیابی کا کوئی کیس لڑا ہے آپ نے یا لڑ رہی ہیں؟ ہم بات کرتے ہیں، سب سے پہلے تو جب ہم ابھی US ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ میں گئے تھے تو وہاں پر جو ہے میں نے میڈیا کی سیکیورٹی کی بات کی تھی، ارشد شریف کے لیے میں نے ڈسکس کیا تھا، ہمارے جان محمد مہر ہیں اور انٹیریئر میں جو اس طریقے سے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہیں جو ہمارے مسنگ پرسنز ہیں تو ان کے لیے جو پٹیشنز ہیں ہائی کورٹ میں، کیونکہ میں سندھ سے تعلق رکھتی ہوں، تو سندھ ہائی کورٹس میں ایک وکیل ہوتا ہے تو اس کے پاس ہر نیچر کا کیس ہوتا ہے، جو بہت ساری پٹیشنز ہیں جو پینڈنگ ہیں، کیونکہ لیگل ایڈ سوسائٹی میں ہم اسٹریٹجک لیٹیگیشن پر کام کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہائی پروفائل کیس ہوتے ہیں۔ ناؤ ڈیز فاطمہ فروڈو کا ایک بہت ہائی پروفائل کیس ہے جس میں ایک بچی ہے جس کے ساتھ ہوا ہے، تو میں اس کو بھی لیڈ کر رہی ہوں۔ تو بالکل میم کیا سمجھتی ہیں پاکستان جیسے معاشرے میں، ملک میں خواتین جو ہے پیس کے لیے کتنا کردار ادا کر سکتی ہیں اور کر رہی ہیں، اور کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیں امن جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ صرف امن کمیٹیاں یعنی یہ سوسائٹی سے نہیں، سسٹم سے نہیں،
امن آپ کے گھر سے شروع ہوتا ہے. اگر آپ گھر سے سکون سے ایک پرسکون ماحول ہوگا, ایک عورت ہی گھر کو جنت بناتی ہے. اور اگر آپ اس عورت کو معاشرے میں ساتھ ساتھ لے کے چلتے پھریں گے, کیونکہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے پروگرام میں جب ایک شعر کہا تھا کہ ابھی تو امن کے سفر کا آغاز ہے, ابھی تو امن کے سفر کا آغاز ہے, ابھی تو منزل کا ارادہ کیا ہے, نہ ہاریں گے ہم کبھی زندگی میں, کسی سے نہیں خود سے وعدہ کیا ہے. تو آپ کی جو ہے آپ خود اپنے حصے کا کام کر لیں. لیٹس ڈو اٹس سم تھنگ ڈفرینٹ فار آور سوسائٹی. آپ اپنے حصے کا کام کریں, آہستہ آہستہ جو ہے دوسرے لوگ بھی کریں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایز اے پاکستانی, ایز اے سٹیزن, میری جو رسپانسبلٹی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ میں نے زیادہ پوری کی, لیکن تھوڑا سا اپنا حصہ ڈال دیا ہے. تھینک یو میم.